امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج بات کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا عمران خان کے خلاف نااہلی کا فیصلہ، اس کے سیدھا نکات آپ سے شیئر کریں گے، اور آپ کے سامنے اس فیصلے کے آنے کے بعد عمران خان کا ایک ویڈیو پیغام بھی رکھیں گے، اور پھر اسی کے تناظر میں ایک اور ویڈیو کلپ جو 6 عمران خان صاحب کی سابقہ ویڈیوز پر مشتمل ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف نااہلی کیس کا فیصلہ ہے۔ تو سامعین محترم، اس فیصلے کے مطابق یہ جو آج 21 تاریخ کو 21 اکتوبر 2022 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنایا، اس کے سیدھا نکات پر بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو مقدمہ تھا یہ آرٹیکل 63(1)(F) کے تحت تھا، اور جبکہ فیصلہ جو یہ سنایا گیا ہے وہ آرٹیکل 1(P) کے تحت سنایا گیا ہے، جس کے مطابق عمران خان صرف موجودہ اسمبلی کی ممبرشپ سے نااہل قرار پائے ہیں، یعنی عارضی طور پر یہ نااہل قرار پائے ہیں۔ یہ مستقل نااہلی نہیں ہے، تا حیات نااہلی نہیں ہے، یا 5 سال کے لیے نااہلی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ بارہا اگر آپ کو یاد ہو تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کئی بار یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی ممبر کو تا حیات نااہل قرار دے۔ لہٰذا یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ آرٹیکل 63(1)(P) اس کے تحت آیا ہے۔ تو آرٹیکل 1(P) کے تحت، جس کے مطابق عارضی نااہلی ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ فیصلے میں عمران خان کی ذمہ داری بتاتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر سال کے اختتام پر بحیثیت رکن پارلیمان 31/12 کو ایک فارم B، جس میں اثاثوں کی ڈیٹیل ہر ممبر دیتا ہے، وہ جمع کروانی چاہیے تھی۔ عمران خان صاحب نے یہ گوشوارے یا یہ فارم B جو ہے وہ جمع نہیں کروایا، اور خاص کر اس کے اندر جو توشہ خانہ کے طائف تھے اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اول تو 2020 اور 2021 دونوں میں یہ ڈیٹیل جمع کروانی چاہیے تھی، انہوں نے سرے سے فارم ہی جمع نہیں کروایا۔ تو یہ بھی ایک جرم ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی توشہ خانہ طائف سے متعلق جھوٹا بیان الفی جو اثاثوں کی مد میں ہوتا ہے، عمران خان صاحب نے وہ جمع کروایا ہے، جو کہ انکریکٹ ہے۔ اس کے اندر توشہ خانہ طائف کی تفصیل آنی چاہیے تھی، اور عمران خان نے جب وہ بیان حلفی دیا ہے تو اس کے اندر نہیں ہے، لہٰذا وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو پہلا والا جو معاملہ تھا اثاثوں کی تفصیل فارم B کی صورت میں نہ شو کرنا اور حقائق چھپانا، یہ بھی اگینسٹ صادق اور امین ہے۔ اور پھر توشہ خانہ طائف سے متعلق جو بیان الفی دیا گیا اور عدالت نے اسے انکریکٹ قرار دیا ہے PCP نے، تو یہ بھی ایک طرح کا عمران خان صاحب نے
فراڈ کیا ہے۔ پھر ذکر کرتے ہیں کہ عمران خان کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے، یہ ایک خاص پوائنٹ ہے، اور یہ جو اس فیصلے کی متھ گہرائی یہی ہے۔ عمران خان صاحب ایک طرف تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں، میں جو آپ کو مختصر کلپ اس فیصلے کے بعد عمران خان صاحب کا آیا ہے وہ بھی آپ کو سناؤں گا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ کرپٹ بولا، ویئر ایز ابھی ان کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے، اور اس فیصلے کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان خود کہہ رہا ہے کہ عمران خان کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے ہیں۔ پھر جی ای سی پی کے جو کمشنر ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اپنے آفس کو یہ انسٹرکٹ کیا ہے، ریکمینڈ کیا ہے کہ بھائی آپ عمران خان کے خلاف باقاعدہ کرمنل پروسیڈنگ کا آغاز کریں، اور آرٹیکل 63(1)(f) بھی ان پر اگر یہ کنوکٹ قرار پائے تو مرحلہ یہ بھی آ سکتا ہے، جو کہ انتہائی ڈینجرس قسم کی بات ہے، انتہائی سیریس بات ہے۔ اور پھر ایک اور نقطہ ہے، ایک اور شک ہے کہ اسپیکر کے ریفرنس عمران خان کے مبہم بیان ریکارڈ، یعنی جو انہوں نے بیان دیا، جو انہوں نے ریکارڈ جمع کروایا، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مہیا کردہ ویریفائیڈ جو تفصیل ہے اس سے الیکشن کمیشن آف پاکستان مطمئن ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ عمران خان نے جان بوجھ کر اثاثے چھپائے۔ یہ جرم ہے ان پر، یہ چارج ہے ان پر۔ پھر ایک چارج اور بھی ہے کہ فارم بی کے تحت تحائف کی تفصیل بھی نہیں بتائی، اور پھر تحائف کی فروخت، سیل پروسیڈ وغیرہ بھی ڈیلیبریٹلی چھپائی گئی۔ یہ بھی ایک خاص معاملہ ہے، اور اس پر بھی جب یہ معاملہ آگے چلے گا، کرمنل پروسیڈنگ ہوگی، تو کورٹ آف لا عمران خان کے خلاف آرٹیکل 63(f)(1) کے تحت مقدمہ دائر کر سکتی ہے، جو عمران خان کے لیے تا حیات نااہلی کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ فی الحال عمران خان صاحب محفوظ ہیں۔ پھر بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے آرٹیکل 137، 166، 173 یہ الیکشن کمیشن کا جو آرٹیکل 217 ہے اس کے مطابق بات ہو رہی ہے، کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کی ہے، اور اثاثے برائے سال 2022 اور 2021 میں توشہ خانہ طائف کی تفصیل چھپائی ہے۔ یعنی انہوں نے جو اثاثے 2020 اور 2021 میں شو کرنے تھے، ان میں توشہ خانہ کے طائف کی جو آمدن آئی وہ انہوں نے چھپائی ہے۔ پھر عمران خان کو ان چارجز کی بنا پر ڈسکوالیفائڈ کیا جاتا ہے اور اسمبلی کی نشست خالی قرار دی جاتی ہے۔ یہ کچھ پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، چیدہ پوائنٹ ہیں، تو سامعین محترم آپ خود بتا سکتے ہیں کہ ایک شخص جسے ایک عدالت سادوں کو رامین قرار دیتی ہے، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے خلاف جو چارج شیٹ پیش کرتا ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب سادوں کو رامین ہیں یا سادوں کو رامین نہیں ہے۔ یہ فیصلہ آپ کریں۔ پھر
آپ کے سامنے میں ایک ویڈیو رکھتا ہوں، آپ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ تک پہنچیں گے مجھے ایک ناجائز کیس کے اندر بند کر دیا ہو۔ اس سے ایک چیز آپ سب کو واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو ہمارا آئین ہمیں حقوق دیتا ہے، جو جمہوریت ہے، وہ دفن ہو چکی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے آپ سے مخاطب ہونے کا، اس لیے میں 2-3 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آج۔ سب سے پہلے پاکستان کی جو قوم ہے وہ مجھے 50 سال سے جانتی ہے، میں پبلک میں 50 سال سے ہوں، کبھی میں نے نہ پاکستان کے آئین کے خلاف کیا ہوں، نہ میں نے کبھی پاکستان کا قانون توڑا، اور میری ہمیشہ جب سے سیاست میں آیا میری ہمیشہ کوشش ہوئی کہ میں جو بھی اپنی جدوجہد کروں وہ پرامن کروں، آئین جو مجھے حق دیتا ہے پرامن احتجاج کا اس کے بیچ میں رہ کے کروں۔ آج یہ جو کیا جا رہا ہے یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ میں نے کوئی قانون توڑا، یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس سے پیچھے ہٹوں، اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ کرپٹ چوروں کا ٹولہ، امپورٹڈ حکومت جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قبول کروں۔ میں آج آپ سب سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے حقوق کے لیے، اپنی حقیقی آزادی کے لیے سب کو نکلنا پڑے گا۔ کبھی بھی کسی قوم کو پلیٹ میں آزادی نہیں پکڑائی جاتی، آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، جہاد کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہی قوم پھر اس کو اللہ تحفہ دیتا ہے آزادی کی۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ سب اپنے حقوق کے لیے نکلیں۔ سامنے محترم، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ اس ویڈیو میں عمران خان صاحب جو پہلی بات کرتے ہیں کہ یہ ناجائز کیس ہے، تو سامنے محترم کیا یہ کیس واقعی ناجائز ہے؟ اگر یہ ناجائز ہے تو پھر عمران خان صاحب جو پی ایم پاکستان تھے اور ان کو جو تحائف دیے گئے تو انہوں نے وہ تحائف بیچ دیے، مارکیٹ میں جا کر بیچے، منافع جیب میں ڈالا اور کچھ کو وہ گھر لے گئے، تو کیا یہ جائز تھا؟ اسی کلپ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے، یعنی خوف گرفتاری۔ تو کل تک تو عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ میں جیل سے نہیں ڈرتا، اور آج عمران خان صاحب یہ عندیہ دے رہے ہیں قومی یوتھ کو۔ سوچئے کہ عمران خان صاحب کس قدر دلیر قسم کے لیڈر ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ وہ کس قدر انقلابی ہے۔ پھر جی انہوں نے کہا جی فنڈامنٹل رائٹس ختم کر دیے گئے ہیں اور جمہوریت دفن ہو گئی ہے۔ اگرچہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے، چھوٹا سا پیغام ہے، لیکن اس کے اندر عمران خان صاحب نے باتیں بہت کی ہیں۔ اب فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو کیا جب عمران خان صاحب برسر اقتدار تھے تو رانا ثناء اللہ کو 26 kg ہیروئن ڈال کر گرفتار کیا گیا، تو ان پر مقدمہ دائر ہوا، پھر ان کو سزا دی گئی، یعنی جیل میں انہیں ڈالا گیا، تو پھر وہ باعزت طور پر اب اگرچہ بری نہیں ہوئے لیکن ان پر کیس ثابت نہیں ہوا اور ضمانت پر وہ رہا ہے، اور اس وقت وہ ملک کے وزیر داخلہ ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ کیا ان کے فنڈامنٹل رائٹس متاثر نہیں ہوئے؟ پھر خواجہ سعد رفیق، ان کے خلاف کیس تھا، وہ باعزت بری کیے گئے، جو اذیتیں ان کو دی گئی، کیا
فنڈامنٹل رائٹس وہاں متاثر نہیں ہوئے. خواجہ آصف احسن اقبال، حنیف عباسی، شاہد خاقان عباسی اور بے شمار لوگ، ان سب کو گرفتار کیا گیا اور باعزت طور پر بری کر دیا گیا. کوئی ثبوت پیش نہیں ہوئے، پروو نہیں ہو سکے، جھوٹے سارے معاملات تھے. تو کیا ان لوگوں کو جو جیل میں اذیت دی گئی، کیا ان کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں تھے، یا صرف عمران خان صاحب اس پاکستان کی واحد ہستی ہے کہ جب ان کے خلاف کوئی معاملہ اٹھتا ہے تو ان کو فنڈامنٹل رائٹس بھی یاد آ جاتے ہیں اور ان کو جمہوریت بھی یاد آ جاتی ہے؟ کیا ان کے لیے جمہوریت نہیں تھی؟ پھر بات کرتے ہیں مریم نواز، جن کو پچھلے دنوں ایون فیلڈ کیس میں باعزت بری کر دیا گیا. ان کے شوہر کیپٹن صفدر کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا. کیا ایسا نہیں ہوا کہ ان دونوں کو گرفتار کیا گیا، بار بار گرفتار کیا گیا، اور جو اذیتیں انہیں دی گئی، اور ایسے موقع پر جب مریم نواز کی والدہ بیمار تھیں، زیر علاج تھیں لندن میں، انہیں ملنے تک نہیں دیا گیا اور ان کی وہاں پر ڈیتھ ہو گئی. کیا وہاں فنڈامنٹل رائٹس متاثر نہیں ہوئے؟ پھر مریم نواز ہی کی بات کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو کراچی میں ہوٹل میں جب وہ رہائش پذیر تھی، تو اگر آپ کو یاد ہو، رات کو عمران خان صاحب کے بھیجے ہوئے اہلکار داخل ہوتے ہیں اور ان کی پرائیویسی بھی متاثر کرتے ہیں. اور کیا اس وقت فنڈامنٹل رائٹس متاثر نہیں ہوئے؟ آج عمران خان صاحب کے خلاف جب ایک چارج شیٹ ثبوت ہو چکی ہے، ثابت ہے، تو آج عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آج فنڈامنٹل رائٹس کہاں گئے اور جمہوریت دفن ہو گئی. کیا ان لوگوں کے لیے جمہوریت نہیں تھی، یا وہ امریت کا دور تھا؟ آپ ایک ایک بات کا جائزہ لیں، فیصلہ آپ پر چھوڑیں گے. پھر فنڈامنٹل رائٹس اور کون سے ہوتے ہیں، آپ ہی بتائیے. یہ آپ کے سامنے ویڈیو کلپ ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو کلپ رکھتا ہوں جو عمران خان صاحب کی 6 مختلف ویڈیوز کا نچوڑ ہے. تو آپ یہ بھی ملاحظہ فرمائیے اور پھر آپ جج کیجئے کہ عمران خان صاحب کس حد تک قول اور فعل کے دھنی ہیں، مین آف دا ورڈ ہیں، یا یو ٹرن ماسٹر ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ کس قدر جھوٹے انسان ہیں. یہ فیصلہ آپ پر. 6263 کا مطلب کہ جو آپ کے سربراہ ہوں ملک کے وہ ایماندار ہوں، یہ تو آپ کو اس پہ کمپرومائز ہی نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کہنا ہے کہ بھلے میں بھی اس میں میں بھی جاؤں پاکستان کی تو بہتری ہونا. In my opinion, I can bring the entire assembly out on 6263 because you literally have to be an angel to pass that 6263. Maybe. صادق اور امین جو کہ کوالیفیکیشن ہے پارلیمنٹیرینز کی اور ملک کے سربراہ کی، تو انہوں نے کہا کہ شاید کوئی بچے ہی نہ پارلیمنٹ میں، چلے جائیں پارلیمنٹیرینز. عمران خان بھی اگر نہیں فٹ ہوتا اس کے اوپر، چلا جائے، ملک بچ جائے گا. Are you ready for it? اگر میں 62-63 پر ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہوں مجھے یہ منظور ہے، لیکن 62-63 رکھنا چاہیے آئین کے اندر. ادارے تباہ کرے گا جو قوم تباہ ہو جائے گی. انٹرویو سو اس لیے میں عرض کر دوں، اگر یہ جو 62-63 ہے یہ ساری مغربی جمہوریت کے اندر یہ ریکوائرمنٹ ہے. سر آپ اگر صادق اور امین نہ ہوں آپ کسی ویسٹرن ڈیموکریسی میں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مین چیز 62-63 کی ہے نا، کہ آپ کے لیڈر کو ایماندار ہونا چاہیے اور اس کو سچا ہونا چاہیے. یہ 2 چیزیں ہیں 62. کسی وقت آپ پر بھی یہ تلوار گر سکتی ہے. اللہ کرے گئے مسئلہ یہ 62 یہ ہے کیا؟ صادق اور امین. دیکھیں ان کو یہ ساری دنیا میں یہ لا ہے، اس لیے آپ کو صادق اور امین ہونا پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے پبلک کا پیسہ کلیکٹ کرنا ہے اور دیانتداری سے خرچ کرنا ہے.
یہ بالکل ہونا چاہیے قانون. صرف اس کا ہونا چاہیے کہ جب جو پبلک کے پیسے سے دیانتدار نہ ہو. آرٹیکل 62 63 امپلیمنٹیبل ہی نہیں ہے. یا تو آپ فرشتے بٹھا دیں اسمبلی میں تو وہ شاید ہو جائیں, انسانوں کے اوپر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے. سب پھنس جاتے ہیں اسمبلی میں کہیں نہ کہیں. دیکھیں میں اللہ کی شان دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے. اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ میں دنیا میں کسی کو نہیں بھیجوں گا جب تک دنیا اس کی اصلیت نہ پہچانے. میں بات کر رہا تھا عمران خان صاحب کا جو پہلے والا ویڈیو کلپ تھا, ان کا ایک پوائنٹ یہ بھی تھا جو انہوں نے اس کیس کے بعد قوم یہود سے مخاطب ہو کر کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کی میں نے کبھی خلاف ورزی نہیں کی, میں نے کبھی آئین توڑا ہی نہیں ہے. تو سامنے محترم آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ 2018 کا دھرنا آپ کو یاد ہوگا, اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وہاں ایک SSP کو مارا گیا تھا, اس سے شہید کر دیا گیا تھا, اور مختلف پولیس اہلکاروں کو مارا گیا, ویڈیو بھی وائرل ہوئی. تو کیا وہ قانون ہاتھ میں نہیں لیا گیا تھا؟ پھر آپ کو PTV پر حملہ یاد ہوگا. موجودہ صدر عارف علوی صاحب جو ہدایات لے رہے تھے اور عمران خان صاحب اسٹیج پر بیٹھ کر ہدایات جاری کر رہے تھے, وہ ویڈیو بھی وائرل ہے, وہ بھی آپ سن لیں. تو کیا یہ آئین کی پاسداری ہو رہی تھی؟ PTV پر جو حملہ ہوا, پھر پارلیمنٹ پر حملہ ہوا, اور انہی دو کیسز کی بنا پر عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنا اور عمران خان صاحب اشتہاری قرار پائے. بعد ازاں ان کی حکومت آ گئی اور وہ معاملہ درم برم ہو گیا. تو کیا یہ خود بتائیے کہ آئین توڑا نہیں گیا؟ پھر صوبائی حکومت جو عمران خان صاحب کی تھی کہ PK میں اس وقت اس کی فورس استعمال نہیں ہوئی. پھر 25 مئی کو عمران خان کے PK کی فورس کے ساتھ اور GB کی فورس کے ساتھ اسلام آباد پر حملہ آور نہیں ہوئے. کیا عمران خان صاحب کا بیان یہ نہیں ہے کہ میرے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا؟ کیا عمران خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کا وہ فیصلہ, وہ جو ورڈکٹ تھی, اس کی خلاف ورزی نہیں کی کہ جو انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ کسی دوسری جگہ جلسہ کریں گے, ڈی چوک میں نہیں آئیں گے, تو عمران خان صاحب ڈی چوک پہنچ گئے تھے اور ان کے لوگ بھی ڈی چوک پہنچ گئے تھے؟ کیا یہ آئین نہیں توڑا گیا؟ کیا یہ قانون نہیں توڑا گیا؟ یا عدالت کی توہین نہیں ہوئی؟ بہرحال, اور دوسری بات یہ کہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے اسلام آباد میں آگ لگا دی, پولیس کے 17 لوگوں کو زخمی کیا, اور پھر ATM لوٹے. تو کیا یہ پرامن تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تو بڑا پرامن رہا. پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف پیش ہوئی, اور جب کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہو جاتی ہے تو قانون کے مطابق اس کا حق ختم ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکتا. تو عمران خان نے کیا اسمبلی ڈیزالو نہیں کی تھی؟ اور ان کے اس ایکٹ پر, اس قانون شکنی پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس نہیں لیا تھا؟ تو پھر کون سا قانون ہے جو عمران خان کہتا ہے کہ میں نے نہیں توڑا؟ وہ ان کے گھر کا کوئی قانون ہوگا شاید جو انہوں نے نہیں توڑا, لیکن وہ بھی ایک لمبی داستان ہے. بہرحال انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کی, اور پھر اس کے بعد جب الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں مجبور کیا اور الٹیمیٹم دے دیا کہ آپ ووٹنگ کروائیں, تو کیا انہوں نے اسپیکر اسمبلی کو یہ نہیں کہا کہ جی آپ ووٹنگ نہیں کروائیں گے؟
کیا ڈپٹی اسپیکر نے عمران خان کے کہنے پر رول نہیں توڑا، قانون نہیں توڑا؟ کیا اسپیکر اسمبلی اسد کیسر نے قانون نہیں توڑا؟ یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیا یہ قانون نہیں تھا؟ یا سب کچھ ویسے ہی چل رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قانون نہیں توڑا، تو فرشتے توڑ گئے تھے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران جب انہیں ہٹا دیا گیا تو پھر وہ سائفر لے کے آ گئے، جھوٹ پر مبنی انہوں نے یہ سفارش بنائی، پورا ایک کیس بنایا، اور اس سائفر کو جو ہے وہ انہوں نے پبلک کیا، اپنے یوتھی لوگوں کو ان کے ساتھ جھوٹ بولا کہ یہ امریکن سازش ہے۔ اب بھی وہ امپورٹڈ کہتے ہیں، تو پھر کون سی امپورٹڈ حکومت تھی؟ کیا وہ حکومت آئین کے مطابق نہیں آئی؟ کیا قانون میں یا جمہوری دور حکومت میں ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوتا؟ تو سامنے محترم عمران خان اپنے لیے تو فوراً ایک راہ سیٹ کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے، وہ کبھی اپنا گریبان نہیں جانتے کہ میں کس قدر قانون شکن ہوں۔ پھر اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگ نکل آؤ۔ کس سلسلے میں نکل آئے؟ معاملہ تو صرف آپ کا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، معاملہ تو صرف یہ ہے کہ آپ نے چوری کی ہے، آپ نے توشہ خانہ سے تحائف لیے ہیں، بیچے ہیں، پیسہ کمایا ہے، اور وہ پیسہ آپ نے اپنے گوشواروں میں بھی شو نہیں کیا، تو قانون شکن تو آپ ہوئے، اور پھر جرم آپ نے کیے تو اس کی سزا آپ اپنے فالورز کو دے رہے ہیں۔ تو سامنے محترم، یہ عمران خان صاحب کے تضادات ہیں۔ وہ جو 6 چھوٹی چھوٹی ویڈیوز پر مشتمل ایک کلپ آپ کو دکھایا، اس کو عمران خان صاحب کے موجودہ یہ جو اپیل ہے جو اپنے یوتھی بھائیوں سے کر رہے ہیں، اس کو آپ خود سنیے گا اور پورے کیس کو سنیے گا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس قدر غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے، اور تمام کچھ ایکسپوز ہو جانے کے اب بھی عمران خان صاحب قوم یوتھ کو بیوقوف بنا رہے اور ملک کا ستیہ ناش کرنے پر تلے ہوئے۔ اس سے قبل 4 سال انہیں حکومت دی گئی، اس حکومت میں انہوں نے جو گل کھلائے، معیشت کا بیڑا غرق کیا، کسی سے ڈھکا چھپا ہے۔ ایک شخص کو 4 سال کا پیریڈ دیا گیا، پونے 4 سال، بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے۔ اس پیریڈ کے دوران عمران خان صاحب کو کچھ ایفیشنسی دکھانی چاہیے تھی، لیکن جو حال تھا، کس سے یہاں ہے، کس سے چھپا ہوا ہے، سب پر یہاں ہے، سوری، آپ خود دیکھیے۔ تو سامنے محترم، عمران خان صاحب دراصل جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی آئین شکنی ہے کہ ایک عدالت نے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے، اور انہیں من و عن یہ فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے، یا اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اپیل کی صورت میں نیکسٹ کورٹ جانا چاہیے۔ حالانکہ یہ اتنا مشکل فیصلہ نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کے ساتھ بہت ریاض سے کام دیا ہے۔ جو چارج شیٹ پیش کی گئی ہے یہ انتہائی ڈینجرس ہے۔ اگر اس کا موازنہ نواز شریف صاحب کے کیس سے کریں تو نواز شریف صاحب کے کیس میں کچھ بھی برآمد نہیں ہوا، صرف بیٹے کی فیکٹری سے موصول ابھی وہ تنخواہ نہیں ہوئی تھی، ریسیو ایبل اماؤنٹ، وہ گوشوارے میں نہیں دکھائی گئی، اور اس پر چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب اینڈ کمپنی نے انہیں آپ کے سامنے جو کچھ کیا، وہ کھوسا صاحب اینڈ کمپنی وغیرہ وغیرہ،
یہ سارا ایک سسٹم تھا، تو انہیں نائل قرار دے دیا گیا۔ جج ارشد ملک کس طریقے سے یوز کیا گیا، اس کا بھی اعترافی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو سامع محترم، کیا وہ حقائق نہیں ہیں؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ سچ کو سامنے رکھا جائے اور سچ پر بیس کرتے ہوئے کسی بھی شخص کی حمایت کی جائے۔ عمران خان صاحب ہمارے لیے انتہائی محترم ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب بحیثیت لیڈر جھوٹ بولیں گے، عوام کو گمراہ کریں گے، فتنہ سازی کریں گے، پروپیگنڈے کریں گے، اور اس کا الٹیمیٹلی نقصان ملک پاکستان کو ہوگا، تو پھر عمران خان صاحب کو کون محب وطن کہے گا؟ اس وقت بھی یہی سچویشن ہے کہ عمران خان صاحب مرتکب پائے گئے، انہوں نے ارریگولیرٹیز کی، انہوں نے قانون توڑا، انہوں نے چوری کی، جو ثابت ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان خود یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اس معاملے میں ارریگولیرٹیز ہوئی ہیں۔ پھر اس سے ہٹ کر ایک اور کیس بھی عمران خان صاحب کے خلاف ابھی باقی ہے، فارن فنڈنگ کیس، وہ بھی ان کے گلے کا ہار قریب بننے والا ہے۔ تو سامنے محترم، آپ خود سوچئے، اس کیس سے ہی عمران خان کی اگر جان چھوٹ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ چاہیے تو یہ عمران خان کو اس وقت ایک قوم یوتھ کو خراب نہ کرے، لیڈر بنے اور خود کیس بھگتے، جس طرح کہ نواز شریف صاحب نے بھگتے۔ 100 سے بڑھ کر انہوں نے پیشیاں کی، اٹینڈ کی، تو عمران خان صاحب کو بھی جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس طرح قوم یوتھ کو سڑکوں پر لا کر دیگر عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ آپ خود دیکھیے کہ جن شہروں میں اس وقت عمران خان صاحب کے فالورز پورا شہر بند کیے ہوئے ہیں، بلکہ پورا ملک بند کیے ہوئے ہیں، کیا باقی لوگوں کو اس کی تکلیف نہیں پہنچتی؟ ان کا کیا قصور ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس ان کے نہیں ہیں؟ عمران خان صاحب کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس یاد ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ بے شمار سوالات ہیں، اور ہر سوال کا جواب یہی ہے کہ عمران خان صاحب پرلے درجے کے جھوٹے، مکار، فریبی اور خود غرض انسان ہیں۔ سامع محترم، اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔